ہیں ہم اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بفور اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو انٹروڈیوس کروں، ایک پیغام آپ لوگوں کے نام پہ ہے. بہت سے لوگ یوٹیوب پہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے میسیجز بے شمار لوگوں کے ملتے بھی ہیں. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جیتے جاگتے انسان رہنا ہمارا فرض ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. نو نان سینس کویسچن، مگر ہر سوال کے ساتھ یا ہر جواب کے ساتھ کوئی سوال اگر دماغ میں اٹھتے ہیں تو پوچھیے گا. بجائے اس کے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو، میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں یہ لفظ کہا تھا کہ اقدار اور ویلیوز جب تبدیل ہوتی ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی نئے ڈھال میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. یہ ہمیں عادت پڑ گئی کہ بھائی جو شخص ایک بات سنے، صاحب دس ریڈیو پروگرام یا یہ پروگرام جو یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے، دس از اے کمیونیکیشن which represents many other minds جو میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے سوالوں کے جواب دنیا اور ملک کے حالات کے مطابق دیتے ہیں، مگر ہم سوال پوچھنے کی جرت رکھتے ہیں. ہم ان کو بودر نہیں کرنا چاہتے، مگر اگر کوئی بھی کسی کو کور اپ دے رہا ہے تو یقیناً میرا حق ہے اس کے بارے میں سوال پوچھنا. نمبر 1. نمبر 2، بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں انگریزی کے لفظ استعمال کرتی ہیں. میں اور آپ پاکستان میں بھی یا تو ہم آہو کہہ سکتے ہیں یا ہم کہتے ہیں یس، اینڈ یس از آلسو انگریزی کا لفظ. صاحب دنیا کی ایک زبان جس کو ہم انٹرنیشنل لینگویج کہتے ہیں، وہ زبان انگریزی کی زبان ہے. اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج. اور اردو کا سینہ اتنا وسیع ہے، اس کو ہم لشکری زبان اسی لیے کہا کہ اس نے مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر ابزارب کیا تھا. میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، رادر ویسٹنگ یور ٹائم آن اسٹوپڈ تھنگس، اسٹارٹ لرننگ انگلش. انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے اور ہم کو آنا چاہیے. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ کی باتوں پہ لوگوں کو اعتراض ہو یا پسند ہو یا سوال ہو، پر ان کو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں آپ سے سوال کیوں کرتی ہوں. یہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ ہم پتھر کے مجسمے اور ہم سوال کر ہی نہیں سکتے. جس انسان نے گائے بکری بھینس کو جدھر دھکیل دیا ادھر دھکیلے جاؤ. ڈاکٹر صاحب آج میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. انٹرنیشنل میڈیا نے کل بڑا مذاق اڑایا ہمارا، کل بھی اور پرسوں بھی بڑا مذاق اڑایا جو آئین کی 26ویں ترمیم ہوئی اس کے حوالے سے. اور میں انٹرنیشنل میڈیا کی جب میں بات کرتی ہوں، اس میں برطانیہ کے اخباروں نے بھی کور کیا، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اخباروں نے بھی کور کیا، اس میں عرب نیوز پیپرز نے بھی کور کیا، تمام کے تمام نیوز پیپرز نے کور کیا، ہندوستان کے بہت سارے نیوز پیپرز نے بھی اس کو کور کیا. آج آرٹیکل 63 پر نظر ثانی کی اپیل، کہتے ہیں کہ اپیل میں یہ کہا گیا کہ ججز کے درمیان خلیج نے عدلیہ کا مذاق بنا دیا. اٹس ویری اسٹرینج سی جو بات مجھے نظر آئی. کہتے ہیں کہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ملک کی عالیہ عدلیہ کی تقسیم اس کو تقسیم اس کو کر دیا ہے. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی ایک 5 رکنی ایک گروپ بنایا تھا، اس میں سے پھر ایک جسٹس منصور نے انکار کیا، پھر ایک اور جسٹس تھے وہ بھی نکل گئے، مگر فائز عیسیٰ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے. انہوں نے جناب اس کو لیڈ کیا اور الٹیمیٹلی وہ فیصلہ سنا دیا جو وہ سنانا چاہتے تھے. اب جو عدالت میں اعلیٰ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز آرمی کی خواہش کے مطابق، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں جو آپ کی عدلیہ کو بے وقت اور بے وقار کر رہی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنکم خیارکم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اما بعد،
آپ نے انٹرو میں جو جیسے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں سوال آپ سوال بہت کرتی ہیں، تو پروگرام سوال کا بھی تو ہوتا ہے، سوال کریں گے تو پھر اس کو میں جواب دوں گا نا، یہ تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا یہ فرمایا کہ میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں، تو میں ڈر گیا، میں نے کہا شکر ہے 2 باتیں کہنے کی، یہ نہیں کہہ دیا کہ 2 ہاتھ کریں گے آپ میرے ساتھ۔ تو نہیں میں ڈاکٹر صاحب آج میں وریڈ ہوں کہ آج اب ہمارا آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ ایک بندہ کی فیصلہ فائز عیسیٰ تو میرا خیال ہے انت کر کے گئے ہیں، انت۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے دو سوال نہیں 4 سوال کرے، مطلب لیکن آپ کے سوالات بھی 2 ہاتھ کی طرح ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، میں انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے، ابھی پھر دوبارہ آپ نے کہا قاضی فائز صاحب کا نام لے کے دوبارہ آپ نے جو بات دہرائی ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس کی ابتدا یہ دیکھیں کہ یہ عدلیہ اصل ہوا کیا تھا کہ جب چودھری افتخار کے زمانے میں عدلیہ کے بارے میں وکلاء نے اور پبلک نے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے مشرف کا بھی زوال آیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عدلیہ تھوڑی سی لوگوں نے یہ توقع کی تھی، لوگوں نے عوام نے کہ عدلیہ کی حالت بہتر ہوگی، لوگوں کو یہ بھی خدشے تھے کہ مطلب ہمارے جو مقدمات ہیں بڑی تاخیر ہے بہت، اور پائل اپ ہو چکے ہیں مقدمے، کئی لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک دادا جو ہے وہ کیس کرتا ہے تو پوتے کا بیٹا پھر آ کے اس کا فیصلہ ملتا ہے، یعنی ایسی چیزیں بہت سی ہیں، اور آپ بھی جانتی ہیں، آپ کے پروگرام میں کہتے ہم نے یہ کہا کہ عدلیہ میں تو چیزیں ہیں، لیکن مقصود یہ نہیں، مقصود یہ تھا کہ عدلیہ کی اصلاح کیسے کی جاتی۔ عدلیہ تو اس وقت تقسیم ہو گئی تھی، افتخار صاحب کے زمانے میں ہی تقسیم ہو گئی تھی، اس کے بعد زیادہ تقسیم ہو گئی جب نواز شریف صاحب پہ جو پاناما کیس چلا، اس وقت عدلیہ تقسیم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب ثاقب نثار آئے تو پھر تقسیم واضح ہو گئی، یعنی ڈوگر کیس کے بعد زیادہ مطلب عدالت سامنے آ گئی۔ اب یہ شاخسانہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ترمیم آئی ہے، یہ اندر سے ججز کی اگر مرضی نہ ہوتی، آپ دیکھیں نا کہ قاضی فائز کے زمانے میں 6 ججز نے خط لکھ دیا تھا، خط لکھنے کے بعد عدلیہ کو پتہ چل گیا کہ عدلیہ میں کہاں کہاں جو لوگ جو ہیں وہ سنبھل رہے ہیں، کہاں کہاں جو نشست باندھ رہے ہیں، اور کہاں کہاں جو ہے تقسیم ہے، اور کہاں کہاں سے فیصلے آ رہے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس خط کے اندر سب کو لکھا ہوا تھا کہ ہمیں کس طرح پریشرائز کیا جاتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان اداروں کا نام بھی لے لیا، اور باقاعدہ طور پہ پھر آپ پتا ہے چیف جسٹس صاحب نے، دوسرے ججز نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس لا منسٹری کو خط بھی لکھا، یہ پیغام وزیر اعظم تک پہنچا، وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس میں اپنے اداروں کو انسٹرکشن دے دی ہے کہ جس طرح عدالت کہتی ہے اس طرح کیا جائے کام۔ یہ ساری باتیں اگر دیکھیں پچھلی طور پر آج اس کا یہ کچھ سارے شاخسانے کا آج ایک نتیجہ نکلا ہے جو آئینی ترامیم آئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ چاہتی تھی کہ اسی کے اندر جو ہے نا کچھ اپنا کام بھی سنوار لیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دینا چاہتا ہوں جو بڑی شرمناک تو ہے، لیکن یہ حقیقت وہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کے زمانے میں نیب کے اوپر جب مقدمات جو شروع ہوئے تو زرداری صاحب پہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف، ان سب پہ مقدمے چلے، نیب نے بلایا۔ میں ایک بات سے دہرانا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کے ساتھ اومنی بس جو اومنی کمپنی کے ان کے مالک جو تھے وہ بھی ملوث تھے، اور ان پہ 17 ارب روپے کی کرپشن کا کیس بھی تھا، اور ان پہ جو بینک کے جو تھے وہ بینک کے جو قرضے تھے وہ بھی تھے، اور اس کے پیچھے سب کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کام جو ہے اس کے پیچھے زرداری صاحب ہے۔ اب اتفاق کیسا ہوا کہ جب عمران خان صاحب کو جب ہٹا دیا گیا تو پھر نیب کا بھی تیا پانچا ہو گیا، نیب بھی اپنی مرضی کے لوگ نیب میں بھی آ گئے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی حکومت آتی ہے تو اس میں نیب کے چیئرمین کو اختیار ہے وزیر اعظم کا، اور وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو اپوزیشن کا جو لیڈر کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کا چیئرمین مقرر کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کو آئین نے حق دیا تھا، انہوں نے بھی مقرر کیا، اس کو یہی آئینی حق جو تھا پی ڈی ایم نے استعمال کر لیا، ان کے اپنے نیب کے چیئرمین آ گئے۔ لازمی بات ہے کہ یہ آپ کو بہرحال لوگ کان سے کھڑے ہو گئے تھے جب نیب کے چیئرمین سابقہ جرنیل آنے شروع، جب سابقہ جرنیل آئے تو پتہ چل گیا کہ ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں، مطلب اس کے بعد وہ کیسز سارے ختم ہو گئے۔ وہ لوگ آپ یہ دیکھیے کہ جب پی ڈی ایم نے جو پہلی دفعہ آئے شہباز شریف صاحب، انہوں نے جو پہلی ترمیم کی اپنے پارلیمنٹ پہ آ کے، اس ترمیم کے بعد سارے مقدمات ختم ہو گئے۔ یہ سارے ججز وہاں پہ موجود تھے، تو ججز نے اس دفعہ بھی کوئی چیلنج نہیں کیا، یہ تقسیم تھی، ہوتا تو یعنی جو دو دفعہ چیلنج، یعنی 2 لوگ تھے جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ نہیں اس ترمیم کو، لیکن اس ترمیم کو عدالت نے ختم کر دیا۔
البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس ترامیم کو ختم کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ اس بورڈ میں موجود نہیں تھے، یعنی اس میں موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال چیف جسٹس ہے، ادارے کے سربراہ کو ساری باتیں پہنچتی ہیں، مطلب ساری باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، لیکن عدلیہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی واضح ایک تقسیم تھی، لوگ صاف کہتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جب پی ٹی ایم تحریک انصاف کے اوپر جب یہ مشکل وقت آیا ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے مقدمات کوشش کرتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں لگوایا جائے. یعنی عمران خان صاحب کے کئی مقدمے جو پشاور ہائی کورٹ میں لگائے گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں آسانی ہے. وہ خود کہتے تھے کہ ہمیں یہاں سے انصاف مل رہا ہے، حالانکہ وہ دوسرے جو مخالف پارٹی تھی وہ کہتی ہے انصاف نہیں مل رہا بلکہ یہاں پہ فیور ہو رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے اس سے پہلے جو بندیال صاحب تھے تو بندیال صاحب کے تو اہلیہ کے بھی مطلب فون کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئی اور ساری باتیں شروع ہو گئی، صاف پتہ چل گیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بندیال صاحب کے زمانے میں جب عمران صاحب جو کہ بطور جو الزامات تھے اور جب انہیں کورٹ میں لایا گیا، مطلب کورٹ میں جب لایا گیا تو انہوں نے کہا، ججز نے کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کیا باقاعدہ طور پہ. انہوں نے کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے لیے موجود ہیں. تو تمام مقدمات کی ضمانتیں بھی لی گئی. تو یہ میں آپ کو اس تقسیم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے کہ ججز نے کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ججز کے اندر اپنی ایک تقسیم تھی اور اس تقسیم نے آج یہ بچایا کہ جب یہ آئینی ترامیم آئیں تو لازمی بات ہے کہ قانونی طور پہ ججز کے مطلب اس سے پہلے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا جو کہ باقاعدہ منظور بھی تھا افتخار کے زمانے میں کہ جو بھی سینئر جج ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا. اب پہلی دفعہ دوبارہ اس کو ریورس کر دیا گیا اور کمیٹی بنا دی گئی کہ کمیٹی جو ہے وہ تجویز کرے گی چیف جسٹس کا سینئر ججز کے اندر سے مطلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی منصور شاہ صاحب کا آنا تھا، اگر وہ قانون باقی رہتا، اگر ترمیم نہ ہوتی تو منصور شاہ صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس ہمارے ہوتے. لیکن منصور شاہ صاحب نے کیا کیا کہ اپنی اس بات کو چھوڑیں، وہ ہم نے اپنے ٹائم کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے. میں تو جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج بھی اس ترمیم کے بارے میں آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے، آپ سوال کو چھوٹا سوال نہیں آپ نے کیا، پوری تاریخ ہے آپ کے لوگوں کو بتانے کے لیے. کیونکہ منصور صاحب نے بہت اوپنلی مطلب کہہ دیا تھا کہ بھئی اس کے کانسیکوینس بڑے، اگر آپ نے ہماری اس فیصلے پہ عمل نہ کیا جو کہ ریزرو سیٹس تھیں تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینس برداشت کرنے پڑیں گے. اور کانسیکوینس مراد یہ تھی کہ ہم وزراء کو پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں. پھر یہ بھی خبر آنی شروع ہو گئی پچھلے دنوں کہ ججز نے کہا کہ آپ 25 تاریخ کا انتظار کریں. باقاعدہ طور پہ کئی دفعہ دہرایا گیا کہ ایک دو ججز نے کہا کہ آپ 25 تاریخ کا انتظار کریں، اس کے بعد وی ول بی سورٹڈ آؤٹ. لازمی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نہ ججز کو زیب دیتی ہیں نہ ان لوگوں کو مطلب سیاسی لوگوں کو مطلب. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. زیب کسی کو بھی نہیں دیتی، مگر میں آرٹیکل 63 کے حوالے سے یہ جسٹس منیب نے فیصلہ لکھا تھا، جسٹس منیب کو برطرف کر دیا گیا تھا. فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے دوبارہ کمیٹی بنائی تھی، جسٹس منصور نے اس میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا. الٹیمیٹلی فائز عیسیٰ ڈیلیورڈ واٹ ایور دے وانٹڈ ٹو گیٹ دی ریزلٹس. آپ یہ ساری میں جو آپ نے عرض کیا، میں نے یہ ساری تقسیم ہے نا عدلیہ کی، جس کی طرف آپ بھی اشارہ کریں. منصور صاحب نہیں بیٹھے، قاضی فائز نے اپنا فیصلہ لکھ دیا، یہ سارے معاملے ہوئے. مطلب میں سر آپ کو ابھی کی جو 26th یہ کانسٹیٹیوشنل چینج آیا ہے اس کے حوالے سے میں چند انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے آپ کو کلپس دکھاتی ہوں. یعنی آپ امیجن کیجئے گا کہ مجھے آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی عدلیہ کون سے نمبر پہ ہے. یقیناً بڑے شرمناک نمبر ہے، 137 میں سے اس کا 129 نمبر ہے. اچھا، یعنی عدلیہ. اور یہاں پہ ونسٹن چرچل کا بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا قانون تو بے بس نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر انگلینڈ ٹھیک ہے. مطلب دس از واٹ. اور الٹیمیٹلی ہمارا پولیٹیشین، اب میں نے 2 انٹرویوز پچھلے دنوں میں کیے، سہولت کار بنا ان اداروں کا جن کے ذمے ملک کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے. میرا بالکل غم ہے، میں اپنی فوج کے خلاف مت سمجھیے گا کہ مجھے فوج سے کوئی چیز چاہیے. دا اونلی تھنگ واٹ آئی وانٹ، میں اپنے کردار کو اور اپنے ضمیر کو داغدار نہیں ہونے دینا چاہتی. وی ہیو آل دیٹ ایکسپیکٹیشن فرام آر this institution which is rated one of the finest institution in the world. پلیز آپ اپنے ذاتی مفادات کی بجائے ملک کے مفادات کو دیکھیے. اور اس میں سے بھی وہ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ذرا سا جو کنکر ہے وہ پوری کی پوری آٹے کی بوری کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے.
انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا ہے. یہ دیکھیے دا گارڈین کور کر رہا ہے پاکستان's گورنمنٹ curbs جوڈیشنری پاور آفٹر لیجٹ ہراسمنٹ آف ایم پیز. اب یہ آپ کا باہر کا میڈیا آپ کو کور کر رہا ہے. آگے آ جائیے گا آپ. دا ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے انڈرمائن جوڈیشریز انڈیپینڈنس پاکستان فیسز UN criticism over the new constitutional amendment. آگے آپ آ جائیے گا. الجزیرہ کہتا ہے پاکستان پاسز امینڈمنٹ امپاورنگ پارلیمنٹ ٹو پک ٹاپ جج. یعنی کتنے کرپٹ ہیں آپ, کتنے کرپٹ ہیں. اینڈ آئی تھنک جن لوگوں سے یہ میری رائے نہیں ہے, میری پاکستان کے بہترین لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے جنہوں نے یہ لفظ کہا کہ یہ جو لوگ اس وقت پاور میں ہیں, آپ کی محبت ہو سکتی ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ, آپ کی محبت ہو سکتی ہے, میری محبت صرف وطن کے ساتھ ہے. آپ کے پولیٹیشین وہ سہولت کار بنے جو سہولت کار بنتے ہوئے لوگ ایک ملک کی سیکرٹ انفارمیشن دوسرے ملک کو پہنچا دیتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ پیسے کے عوض اپنی جو آپ کی بیس ہے یا آپ کی فاؤنڈیشن ہے اس کو ویک کر رہے ہوتے ہیں. دس از واٹ دے ڈیڈ اینڈ آئی ایم ویری سوری. کہ سمیم بھائی بیشتر اس کے کہ میں آگے آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں کہ واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دا انٹرنیشنل میڈیا, واٹ اٹ کورز اباؤٹ دی empowerment of the establishment and empowerment of those who can take out anybody who want, uska regime change karwa dein and they can bring anybody who want to bring in the power پیسے کے زور پر. بات یہ ہے کہ اب جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی ابھی آپ سے جب تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے جب بات ہوئی تھی کہ میڈیا بھی آپ جو بہت بڑے ایک اسکالر ہیں, پروفیسر ہیں, ریٹائرڈ ہیں, انہوں نے بہت اچھی طرح بڑے خوبصورت انداز میں کیٹیگرائز کیا. انہوں نے کہا کہ گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے یا دنیا جان کے میڈیا میں, اس نے کہا کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ میڈیا کو بالکل پابندی ہے, وہاں جہاں بادشاہت ہیں, جہاں کمیونزم ہے, یا بالکل وہاں پہ پابندی ہے, اور وہی چیز نشر اور شائع ہو سکتی ہے, کہی جا سکتی ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو اسٹیٹ چاہتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک مڈل وے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی آزادی ہے یہاں, اس اپنے ادارے کے اندر رہ کے آپ بات کر سکتے ہیں. کہتے کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ اس کو ٹچ نہ کیجیے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت مغرب جو ہے, اب آپ بھی میں مغرب میں رہتے ہیں, امریکہ کینیڈا اور برطانیہ سب مغرب ممالک کہتے ہیں, یہاں بھی آپ دیکھ لیں یہاں بھی ایک ریڈ لائن تو موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بنسبت ایز کمپیئر اور ممالک کے مطلب یہاں پہ تھوڑی آزادی ضرور ہے, یہ بھی کہنا واقعی نظر بھی آتا ہے. اور یہاں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ بھی بڑے اس طرح کبھی نہیں ہم نے قانون سازی کو دیکھی کہ لوگوں کو مطلب اگر ممبر اگر کم ہے تو لوگ دوسری پارٹی کے ممبر توڑ لیے جائیں یا اغوا کر لیے جائیں یا ایسا کر لیے جائیں جیسا ہوتا ہے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہو رہا ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو پاکستان میں بھی ہوا ہے, اب آپ دیکھیے کہ ان کو اکثریت نہیں مل رہی تھی. ابھی کتنی کوشش کی ہماری اس حکومت نے, میڈیا چیخ رہا تھا, میڈیا کہہ رہا تھا, میڈیا جیسے دکھا رہا تھا. اب اگر پاکستان کی میڈیا کی بات کرتی ہیں تو پاکستان کا میڈیا تو دکھا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی تعداد پوری نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے بہت ایک ضرورت بن گئے تھے پہلی دفعہ, اس لیے انہوں نے منسوخ کر کے بات نہیں مانی. جو پہلا ایکچولی جو جینوئن بل تھا وہ تو سامنے نہیں آیا, اس کو نکال دیا گیا. جس طرح فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے کالے سانپ کے, کالے اجدے کے دانت توڑ کے رکھ دیے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ باغ دوڑ لگی ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اپنی شرائط بھی رکھی, منوائی بھی, وہ بھی سامنے آ جائیں گی. آپ کے پچھلے 2 پروگرام نے یہ بات ذکر بھی کیا تھا کہ مولانا ان کی اپنی شرائط بھی ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ چاہے وہ اقلیت میں کیوں نہ ہو, لیکن انہوں نے پورا اپنا زور لگایا اور اپنا وزن بھی دکھایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میڈیا بھی دکھا رہا ہے, آپ بھی میڈیا میں شامل ہیں, ہم سب چیزیں کہہ بھی رہے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ کام ہوا ہے مطلب ہے اس کا مطلب کہ ہمارے سسٹم میں کہیں کوئی خامی ہے, ہمارے سسٹم میں کہیں ایسی ہے جہاں پہ لوگ بک جاتے ہیں. آج شاہ کا صاحب کا ایک مطلب خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا, پھر انہوں نے ان کے ساتھ یہ بھی بیان منسوخ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ سیفر پورا ڈرامہ تھا. اگر سیفر پورا ڈرامہ تھا تو آپ کیوں شامل تھے, پھر آپ وزیر خارجہ تھے. انہیں تو یہی چاہیے نا کہ ان پہ بھی مزید مقدمہ چلے. یعنی اگر آپ مشکل میں پیش آئے, ان کا جو بیٹا تھا وہ ووٹ دینے نہیں گیا, کیوں نہیں گیا, یہ بھی چیز سوچنے والی بات ہے.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ آخر وقت تک پی ٹی آئی یہ کہتی رہی کہ ہمارے پورے ممبرز جو ہیں وہ کوئی بھی ہلنے کو تیار نہیں ہے، بکنے تیار نہیں ہے. تو ایک پروگرام میں عالمی میڈیا پہ میں نے خود کہا تھا کہ یہ ترمیم تو ہو کے رہنی ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس میں اور زیادہ لوگوں کیا مولانا بات لوگوں کو شامل کر لی جائے. ہے، کیا لیکن بات ہے، کیونکہ ان کے پاس یہی کام جو انہوں نے اب کیا ہے، یہ کام پہلے بھی انہوں نے 2 ہفتے کوئی کر کیا سکتے تھے. بات ہے سر، آپ بھی سپر ہے. آئینی ترمیم ہو کے رہنی ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں. یا تو آپ بہت بہت پیارے ہیں یا آپ بہت سادہ ہیں سر. نمبر پورے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کمال، باقاعدہ طور پہ یہ جو ہکی پنکی کی ہے، پی ٹی آئی کے کمال 5 ممبر توڑ لیے، اس میں بلوچستان کی پارٹی کے 3 ممبر سینیٹر سر، توڑ لیے. کمان، بہت شکریہ آپ کا. ان کی بات میں آپ کی وہ سادگی پہ میں فدا، یہ سارا کام میں آپ کی سادگی پہ فدا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی سادگی پہ فدا کہ ان کے پاس نمبرز پورے تھے. نمبرز پورے ہوتے تو جس دن رات کو 12 بجے فضل الرحمان صاحب کو لے کے آئے تھے نا، سائن کرا لیتے. بٹ یس، ایک طرف اقوام متحدہ کی کانفرنس تھی مگر پیچھے سے یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رہا. فائز عیسیٰ صاحب نے ترمیم بھی کر دی، اس کو جو جسٹس منیب کے فیصلے کو بھی رد کر دیا. آج آپ دیکھیے گا بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ 4 آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے تھے ان کو توڑا گیا، ایک مسلم لیگ کاف کا اور ایک شاید اے این پی کا. یہی تو میں نے کہا. اور آپ کا ایک بندہ جو نواز شریف کی پارٹی کا، جس نے نواز شریف کی پارٹی کے جس بندے نے ووٹ نہیں دیا اس ترمیم کے حوالے سے، اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے آپ کے اسپیکر نے آواز بھی اٹھا دی، خط بھی لکھ دیا. یعنی ایک طرف آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو توڑ لیا، اس کو، یعنی ہر ایک کی بیوی آپ کی بھابھی ہے، اور جب آپ کا اپنا رکن اگر ووٹ نہیں ڈالتا، اس کے اگینسٹ نہیں ووٹ ڈالتا ہی نہیں، تو آپ کہتے ہیں اس کو ڈی سیٹ کرو. دیکھیے ابا، بات یہ ہے کہ بات میں نے بھی یہی کی ہے، لیکن میں نے اور الفاظ میں بات کی ہے. بات میں نے بھی یہی کی ہے، میں نے یہی کہا نا جو سر آپ نے کہا ان کے پاس نمبر پورے تھے. آپ نے وہ فیصل واڈا والی بات کر دی کہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ نمبر نہ ہوتے تو ڈگی میں اور لوگ. میں تو ایک تو زبان سن کے حیران ہوں، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ جتنے ٹاؤٹس قسم کے لوگ ہیں، کیا بات ہے، فیصل واڈا کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک امریکن بزنس مین ان پاکستان، ہی سینیٹر. کیا آپ کا قانون اتنا کمزور ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 شہریتوں والوں کو پوزیشن نہیں مل سکتی، اور دوسری طرف 2 شہریتوں والے پوزیشن کو وداؤٹ ہیونگ اینی پارٹی آپ سینٹ کا ممبر بنوا دیتے ہیں؟ آپ کے پروگرام کے اندر میں نے درجنوں مرتبہ یہ بات کہی ہے جو آپ نے ابھی دوبارہ آپ کے دہرا رہے ہیں. اس کو مطلب درجنوں آپ نے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں نے آپ درجنوں بار کہا. صرف یہی نہیں، محسن نقوی بھی ان کے ساتھ نے بھی کہا نا کہ انہوں نے ترمیم تو منظور کرا لینی تھی، ان کے پاس ووٹ تھے. تو مگر اگر آپ بندوق کی نوک کے اوپر ہی کام کروائیں گے تو پھر یو نو وٹ، کسی کی بھی آپ عزت کو نیلام کرا سکتے ہیں. میں نے یہی بات کہی ہے. اب آپ نے کھل کے کہہ دیا، میں نے بھی یہی بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ گفتگو کرنے میں، سوال کرنے میں، آپ سوال کریں، میں 100 دفعہ سوال کریں. میں آپ کو کہتا ہوں، میں اور دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو میرے پروگرام پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اپنی بات کو اخلاق کے در میں رکھ کے پوری طرح بتائیں. لوگ سمجھدار ہیں. سر میں نے کوئی بے اخلاقی والی حرکت میں نے نہیں کی سر. میں آپ کے جو ہمارے جو ناظرین ہیں، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں، جو یوٹیوب کے اوپر جو پروگرام جب چلتا ہے اس کے اوپر جو پروگرام لوگوں کو جو کمنٹس آتے ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں. آپ کا حق ہے ہر طرح کا سوال کرنا. میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ آپ سوال ضرور کریں، آپ کا حق ہے سوال کریں، لیکن یہ کہ سوال میں اگر آپ کا اخلاق ہو تو آپ کی جو اپنی پرسنالٹی وہ اس کو بھی آدمی دیکھ لیتا ہے کیا پرسنالٹی مطلب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی کو سخت الفاظ کہے تو اس کا تو آدمی جواب نہیں دیتا، کہتا بد اخلاق آدمی ہے. میں نے جو کہا نمبر پورے ہیں، مطلب نمبر پورے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہکی پنکی انہوں نے کی ہے، یہ جو باقاعدہ ممبر توڑے ہیں، مطلب باقاعدہ طور پر یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کوئی بھی معاشرہ اجازت نہیں دیتا. لیکن جن لوگوں کو توڑا گیا ہے، مطلب اگر تو ان کو جبرن لایا گیا ہے تو جنہوں نے جبر کیا ہے وہ ظالم ہے. اور اگر وہ لوگ بک گئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لاکھوں، میں نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا پہ میں نے ایک انٹرویو دیا، میں نے کہا مصیبت یہ ہے کہ لاکھوں آدمی کا نمائندہ کروڑوں میں بک جاتا ہے، اور یعنی لاکھوں آدمی کی جو ہے پرائز جو ہے کروڑوں میں لگ جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ لے لیتا ہے. مطلب ابھی آپ یہ دیکھیے نا، ابھی زین قریشی، شاہ کا بیٹا، وہ نہیں گیا.
آج سے چند دن پہلے اس کی بہن نے مطلب باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ کہا کہ جی زین کی بیوی کو ہراس کیا گیا، باقاعدہ طور پہ چھوڑ دیا گیا لیکن ہراس کر دیا گیا. تو اسی دن میں نے اپنے پروگرام میں کہہ دیا تھا، میں نے کہا کہ یہ اب یہ گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے کہ یہ زین جو ہے یہ اس کی بیٹی کس طرح اس پیچھے ہٹیں، ووٹ دینے سے پیچھے ہٹیں. مطلب ہے یہ کسی کندھے پہ بندوق رکھ کے مطلب ہے یہ بات کی جا رہی ہے. ساری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا ممبر ہی نہ ہو اور وہ کس طرح ایک سینیٹر بن جائے. یہ بنے ہیں ہمارے یہاں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کے پروگرام دیکھنے والے جو لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہیں پتا ہے کہ ان کو بنوانے والے کون ہے، اور جو ان کو ممبر بنائیں گے تو کیا بات ہے کہ آپ کیا سمجھتے کہ وہ اپنا ان سے کام نہیں لیں گے؟ یقینی طور پر اپنا کام لیں گے. وہ کیوں کسی کو سینیٹر بنائیں گے ایسے جس کی نہ پارٹی ہو نہ کوئی اور ایسی بات ہو؟ مطلب ہے پھر وہ لوگ ان کو جو کھل کے بولتے ہیں ان کی گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس کی زبان بولتے ہیں اور کسی زبان میں وہ کہتے ہیں. یہ مطلب تھا میرا کہنے کا کہ اگر اس طرح کام ہوتا ہے جس میں انہوں نے نمبر اپنے پورے کر رکھے تھے، لیکن وہ ایک کنسنسس چاہتے تھے کہ مولانا سے بات ہو جائے، کنسنسس ہو جائے سارا معاملہ. اب یہی مولانا جو ہے وہ انہوں نے یہ بیان تو دے دیا. آپ کو بتایا کہ مولانا نے جب آپ نے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ بدماشی کریں گے پھر ہم بھی بدماشی پہ اتر آئیں گے. یہ مولانا کے اپنے الفاظ تھے اس پریس کانفرنس کے اندر. لیکن پھر مولانا کو کیا ہوا؟ مولانا نے اپنا ڈرافٹ تیار کیا، بلاول بھٹو سال لگا ہوا ہے، سارے ڈرامے چلتے رہے. اس لیے ہوا وہی جو 2 ہفتے پہلے مولانا کا کنسنسس سامنے آیا. بلوچستان کے بھی 3 لوگ آ گئے اور پی ٹی آئی کے بھی 5 لوگ آ گئے، ان کے نمبر پورے ہو گئے. صحیح سر ان کے نمبر پورے ہو گئے. مگر ایک شخص مسلم لیگ نون کا جس نے ووٹ نہیں دیا اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، میں ترمیم اس کے حق میں نہیں ہوں. اس سے تو بہتر تھا میں نے یہ بات نہیں ابھی اس کو چیلنج کیا جائے گا. مگر ایک شخص جس نے ووٹ نہیں دیا، نہیں میں جس ایک شخص نے ووٹ نہیں دیا اس کو ڈی سیٹ کرنے کا کہہ دیا، اور جنہوں نے اپنی پارٹیز کے پلیٹ فارم کو کراس کیا آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں. ایک لفظ ہے کانشیس اینڈ ضمیر. میں نے یہاں تک کہا ہے، میں نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ اس ترمیم کے اندر یہ ترمیم بھی کر دی جاتی کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے فیصلہ لکھ کے بھیجا کرے گا کہ یہ فیصلہ ہونا ہے. بہت شکریہ سر. ایک سمی بھائی ایک لفظ ہے کانشیس یا ضمیر، جس کا کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے. مسلمان آپ کو دیکھیں کیا وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا کے اوپر قیامت آ گئی. ان امریکہ کا ذکر ہوتا ہے، کسی کا بھی یہ بھی دوزخی ہے، یہ بھی دوزخی ہے، یہ بھی دوزخی ہے. مگر ہمارا اپنا کانشیس لائف نہیں ہے. میں ایک قحط کا، آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں کیونکہ قحط کا ذکر کیا تھا کہ یہ عذاب زدہ قومیں ہیں، انہوں نے قحط وغیرہ لیا. افریقہ میں قحط آیا، آپ کو بھی پتہ ہے اس بارے میں. ایک کیون کارٹر ایک تھا جس نے ایک تصویر لی تھی یونیسیف کے ساتھ جاتے ہوئے، لٹل گرل ان اے ولچر. پھر اس کے بعد جب وہ اخبار، وہ یہاں ٹورنٹو سٹار میں وہ تصویر، نیو یارک ٹائمز میں یا امریکہ کے اخبار میں تصویر چھپتی ہے، تو بے شمار دنیا نے کال کیا اس کو، اور انہوں نے اس کو آدمی کو کہا کہ تم کتنے ظالم ہو کہ ایک معصوم سی بچی جس کے پاس ولچر یا گدھ بیٹھا ہوا تھا اس کا گوشت نوچنے کے لیے، تم سے 2 قدم جا کے اس نے کلیریفائی کیا، کیونکہ یونیسیف نے بڑھنے نہیں دیا کہ افلاس، بھوک، فاقہ کشی کی وجہ سے کچھ ایسے جراثیم تھے جن کو یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اعلیٰ لوگ تصور کرتے تھے کہ اگر ہم نے ان باڈیز کو ٹچ کیا تو وی کین ہیو دوز جرمز. الٹیمیٹلی اس نے کیا تھا، کیون کارٹر نے یہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے جا کے اپنی گاڑی کے ایگزاسٹ میں پائپ ڈال کے، وہ پائپ اس کا کانشیس اتنا اس کو ٹیز کر رہا تھا کہ اس نے وہ گاڑی کے پائپ کو لے کے اپنی ونڈو میں سے اندر کر کے گاڑی آن کر دی. وہی کاربن مونو آکسائڈ، اینڈ کیون کارٹر مر گیا. آج کی ایک اور خبر میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک اور بڑا ریناؤنڈ سنگر ہے لیام پین، انہوں نے اپنی موت سے چند گھنٹے، اس نے بالکنی سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی ہے. آج ارجنٹائن میں تھے یہ، اور میں اگر اس کو، یعنی ان لوگوں کے کانشیس لائف ہیں، اگر یہ غلط کرتے ہیں تو خودکشی حرام ہے، میں مانتی ہوں، مگر کسی طرح سے آپ، وہ ایک لفظ ہے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. یہ برطانوی گلوکار ہیں، بینڈ ون ڈائریکشن کے سابق رکن، 31 سال ان کی عمر تھی، اور لیام پین ارجنٹائن کی دارالحکومت، وہاں پہ ایک ہوٹل کی 3ری منزل سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، اینڈ ہی ڈائیڈ ٹوڈے.
یعنی ان لوگوں میں کانشیس کم از کم الائیو ہے. آپ کن مسلمانوں کی بات کرتے ہیں؟ آج آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے جی پوری دنیا جو ہے نا وہ اسرائیل کی معاملے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے. تو آپ نے کون سی آنکھیں کھول کے رکھی ہوئی؟ کرے نا ایک آدمی. آپ کے سینیٹر مشتاق سینیٹر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے, ان کے اوپر گاڑی بھی چڑھائی گئی, ان کو مارا بھی گیا, ان کی بیوی کو زد و کوب کیا گیا. کیا قصور کیا تھا؟ فلسطین کی بات کر رہے تھے. یعنی آپ کے کال اور فیل میں اتنا تضاد ہے آپ کی لیڈرشپ کے بیچ میں. اس سے تو بہتر ہے چپ رہو. اب میں جواب دوں آپ کو اس کا؟ جی, اور اسی پہ پروگرام آپ ختم کیجیے. جب آپ نے کانشیس کی بات کی تھی, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہاں ہے وہ کانشیس. یہ ہر آدمی خود سوچے. مطلب آپ کے تعلق دار ہیں, اعلیٰ لوگ آپ کے تعلق دار ہیں, بڑے قریب ہیں آپ کے, آپ پوچھیے نا ان کا کانشیس کہاں ہے. میں اپنا کانشیس بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں. نہیں آپ کا کانشیس میں, مگر وہ سارے آپ کے, چاہے میاں صاحب ہوں, آپ کے گھر میں آنا جانا ہے ان کا. بات خدا کے لیے کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا بھی رکھا کریں. آپ کبھی مجھے مفتی ڈکلیئر کر دیتی ہیں. اور نہیں ڈاکٹر صاحب, میری نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ, اب جواب تو سن لیں میرا. جی ڈاکٹر, اب لوگوں نے مجھ سے فتوی لینے سوال کرتے ہیں, فتویٰ لینے کے لیے بتائیں. مطلب جی یہ آپ کے پروگرام کی محبت سے اور مہربانی سے یہ بات شروع ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس فتویٰ دینے کا اختیار ہے, آپ نے اس میں بھی ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. نہیں آج تک. لیکن میں آپ کو کرنے لگا وہ یہ ہے, آج ہی مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی فلاں مجھے کریں گے. ان کا بتایا جی یہ کیسے, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, یہ کافر نہیں, یہ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, جنت کی ہوا ہی لے سکتے. ہاں کو جی آپ ہی جنت میں جا سکتے ہیں, جنت کی ساری سیر آپ ہی کے لیے لکھی ہوئی ہے. جھوٹ بولو, چوری کرو, فراڈ کرو. سوال کر کے آپ نے بتا کے اپنے پروگرام میں بہت سا میرے لیے میدان تو کھول دیا ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کا اپنا جو گھر ہے, کیا میں آپ کے گھر میں آپ کی اجازت بغیر نہ داخل ہو سکتا ہوں؟ اس لیے نہیں, وہ آپ کا گھر ہے, آپ کی مرضی ہے مجھے آنے دیں یا نہ آنے دیں. آپ کی مرضی, آپ آنے دیں. میں نے کہا بھائی جنت اللہ کی ہے, دوزخ بھی اللہ کی ہے, یہ اللہ نے فیصلے کرنے, آپ کو یہ فیصلے کرنے. نہیں آپ جھوٹ بولیں, چوری کریں, فراڈ کریں, اور بھائی جنت میری ہے. وہ میں آپ کو بتا, میں نے کہا آپ کو, میں کو اللہ کی جنت ہے. اللہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں دے دے گا, جنت میں جگہ دے گا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں مطلب میں کو, یعنی کسی کا بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یہ جنت میں جائے گا یا نہیں جنت میں جائے گا, یا دوزخ میں جائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. البتہ قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہیں, قرآن نے جو کہا ہے جنت کے بارے میں, دوسرے کے بارے میں, ہمیں منوان وہ بات کرنی چاہیے جو قرآن نے کہا ہے. اس میں اپنی رائے نہ دیں, گویا معاذ اللہ آپ اللہ کی بات کے اوپر اپنی کو رائے دینا چاہتے ہیں. یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ دیں, مطلب اگر آپ مسلمان ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عقلی دلیل بھی ہوتی ہے, مطلب جس سے عقل بھی جسے تسلیم کرتی ہے. جی ڈاکٹر, لازمی بات ہے. میں نے کہا جو آدمی برا کرتا ہے, ساری زندگی اس نے برا کیا ہے, سب کچھ کیا, میں نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں, تو کوئی ایسا اس نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سے آنے کی اجازت دے دے, آ جائے, وہ بتا ہے. یہ ضرورت پتہ ہے ہمیں, آپ خود اپنے ہاتھ میں فیصلہ نہ لیں. ایک تو یہ بات ہے. تیسری بات آپ کو میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہیں تعلقات ہیں, یہ ہوا ہے, تو کیا میرے کالم, میرے مضامین یہ اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے ان کو بھی پکڑتا ہوں؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو اس کی مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے, مجھے نہیں پتا, مگر مجھے پتا ہے آپ کے تعلقات بڑے ہیں. آئے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, اب تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. مطلب آپ بڑے مجبور ہیں. نہیں مجبور, میں نہیں مجبور, میں آپ کے سامنے میں آپ واقعی, میں نے کہا نا کہ آپ دو باتیں نہیں کرتی, دو ہاتھ ہی کرتی ہیں آپ. دو نہیں, آپ تو چار ہاتھ کر لیتی ہیں بعض اوقات. مطلب ہے آپا گزارش یہ ہے کہ پاناما کیس کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج بھی میری ویب سائٹ کے اوپر مضامین موجود ہیں کہ سب سے زیادہ پاناما کے بارے میں نے لکھا. پھر میرے مضامین کو باقاعدہ جے آئی ٹی میں شامل کر لیا گیا, مجھ سے باقاعدہ آگے پوچھا گیا, کیونکہ آپ طاقتور ہیں. نہیں, مجھ سے شواہد مانگے گئے اس پاناما کے بارے میں, مطلب ساری باتیں ہوئی. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نواز شریف جب پاناما کیس جب آپ نے اعلان کیا تھا, نواز شریف کی باتیں ہوئی تھی, جب بہت زیادہ تذکرہ ہوا تھا, باجوہ صاحب نے جب اپنے مزید کام کرنے تھے اور اس میں ثاقب نثار اور دوسرے جتنے شامل تھے, تو آپ نے 249 آدمی کے نام لیے تھے پاکستان کے. وہ 248 آدمی کدھر ہیں جن کے نام لیے تھے, جن کی لسٹ بھی شائع ہوئی تھی اخبار میں؟ بہت شکریہ. بس جی وہ 248 جو ہے نا وہ پکڑے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے ہم نے آپ کی بات چیت کرائی.
اور مجھے ایک اور بڑا فنی سا کوشچن آ رہا تھا پر میں نے کہا چھڈ پرے جان نہیں کریں آپ جان اس سے زیادہ فنی اور کیا بات کر لیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو رات کو نیند نہیں، مجھے پتا آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، کر نہیں لیں ڈاکٹر سوال. صاحب، ڈاکٹر صاحب میں ایک لفظ سن رہی تھی مفتی منگ کا، کسی نے مجھے بھیجا، اور جی اس نے، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ دین میں 3 درجے ہیں کہ اگر آپ کو ایمان کوئی کے. چیز ناپسند ہے تو آپ منہ سے کہیے گا، آپ زبان کا استعمال کریں، یا آپ اگر بہت ہی کمزور ہیں تو دل میں رکھ لیں. یس، میں عمران خان کے دور میں بھی یہ لفظ کہا کرتی ہوتی تھی کہ ہاؤ کین یو رن اے کنٹری، یو وانٹ ایبسلیوٹ پاور ان یور ہینڈس؟ نو، دیر از آلویز اپوزیشن نیڈیڈ اینڈ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ود دا اپوزیشن. اور آج بھی میں یہ لفظ کہتی ہوں کہ یہاں پہ اسٹبن. مفتی منگ کی ایک آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ واقعی، اور میں مانتی ہوں کہ انہوں نے، آپ اس کو بھی چور کہہ دیں، اس کو بھی چور کہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں کام کرنا. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر، وی آل ہیو پلس اینڈ مائنس، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. ٹھیک؟ تو اگر آپ اس چیز کو بھی، اگر آپ اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں تو دیٹ از رانگ. یس، عمران خان نے اپنے ارد گرد میرے آپ کے جیسے لوگ تھے، مفاد پرست، کہ مجھے پوزیشن کیا ملے گی، مجھے پیسہ کتنا ملے گا، مجھے ریوارڈ کیا ملے گا. وہ نواز شریف صاحب کے گرد بھی ایسے لوگ اکٹھے ہیں، زرداری صاحب کے گرد بھی ایسے لوگ اکٹھے ہیں، اور عمران خان کے گرد بھی ایسے لوگ اکٹھے ہیں. آئی وش آل دا بیسٹ کہ خدا کرے کہ میرے ملک میں قانون کی حکمرانی ہو جائے، قانون کی حکمرانی ہو قانون جائے. کی حکمرانی تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی ہمارے صدر محترم زرداری صاحب نے جو پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی قرار دیا گیا تھا اومنی والے کو، اس کو اپنے ایوان صدر میں بلا کے حلال قاعدہ اس کے گلے میں پہنایا. آپ نے شروع میں پروگرام یہ ہے کے قانون شروع کی میں بھی عرض حکمرانی فرمایا ہمارے. تھا، بالکل آپ نے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا. مگر پھر آپ یہ سوچیے گا کہ یہ، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ رویے سیٹل ہو جائیں گے کہ جتنے شریف لوگ ہیں دے ول بی کارنرڈ، مگر آلریڈی جتنا کارنر ہے، کروکڈ ہوگا ول بی ایوارڈڈ ود دی. آلریڈی کارنر ہے وہ تو سب لوگ. بتائیے مجھے سیاست میں اب سیاست میں شرافت کہاں رہی ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی، اور مجھے غم صرف یہ ہے، ایک سوال، آخری سوال، اور مجھے کوئک آنسر چاہیے ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ایک لفظ یہ پچھلے 3-4 انٹرویوز میں میں نے سیکھا، جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ ہوتا ہے سہولت کار. از دیٹ رائٹ؟ جی، سہولت کار یہی ہوتا ہے. سہولت کار ہوتا ہے جو ان دہشت گردوں کو تیار کرتے ہیں، وہ اس سے بڑے مجرم ہوتے ہیں سہولت کار ہوتے ہیں، اور یہ سہولت کار وہ ہوتے ہیں جو پیسے، پوزیشن لینے کے بعد پھر دہشت گردوں کو تیار کرتے ہیں. پاکستان میں اس وقت PDM-2 کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ 2-3 پارٹیز مل کے اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ سہولت کار ہیں فار دوز جو رول کرنا چاہتے ہیں بیہائنڈ دا سین. وہ لوگ جو اب سینٹ میں بھی اپنے بندے لے کے آ گئے، محسن نقوی کی شکل میں اور فیصل وافڈا کی شکل میں. آپ کیا ان کو کہیں گے؟ سہولت کار کہیں گے اور یا دہشت گرد کہیں گے؟ دیکھیے، دہشت گردی کی تعریف اور ہے اور سہولت کار کی تعریف اور ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ سہولت کار زیادہ ظالم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دہشت گرد جو کہ جس کی عام ٹرمنالوجی کہا جاتا ہے کہ جو آ کے دہشت پھیلا دے اور بم پھوڑ دے، لوگوں کو مار دے، قتل و غارت کر مساجد میں، مذہبی بادگاہوں میں، جو وہ. لیکن جو ان کو پیچھے تیار کرتے ہیں وہ اس سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ وہ ان کو بھیجتے ہیں، وہ سہولت کار ہیں. ابھی تو پھر APS آپ کے اندر میری اسٹیبلشمنٹ کو سہولت کار کہیں گے یا ہمارے پولیٹیشنز کو سہولت کار کہیں گے؟ یہ آپ کہہ لیں جن کو کہنا ہے آپ نے. تھینک یو ویری مچ. سوچئے گا ضرور اس کے بارے میں، ضرور جی سوچئے گا. جی پاکستان سے بہت برین ڈرین بھی ہوا، مگر کل کا ایک ٹک ٹاک ہے وہ ضرور دیکھیے گا. تنویر سلطان صاحب نے وہ ٹک ٹاک کیا کہ بعض اوقات ریلیجن میں ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم چلتے ہیں نہ چلنے دیتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ آج میں نے گھر جانا ہے. ایسے لوگ بے شمار ہیں پاکستان میں جن کو پتہ ہے کہ آج میں نے گھر جانا ہے تو شاید میرے بچے کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہیں، مگر دے لیٹ سسٹم گو، دے ڈونٹ ڈو بیڈ تھنگز، رشوت، پلاٹس وغیرہ نہیں لیتے. الٹیمیٹلی قرآن کی ایک آیت ہے، الہاکم التکاثر، یہ جو پیٹ کی آگ ہے نا، الٹیمیٹلی اس کو قبر کی مٹی بھرے گی.
آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں تو ہم سب نے گھل جانا ہے مٹی, ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا. تو الٹیمیٹلی کیا ہے, ہمارا پیٹ کا جب ماس نہیں رہے گا تو ہڈیوں کے پنجر کے درمیان صرف قبر کی مٹی ہی ہوگی. ہڈیاں بھی ابھی ریت ہو دیجیے جائیں. اجازت, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, آپ بھی خدا حافظ کہہ لیجیے سر. بہت شکریہ آپ کا. میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے. آج لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے دو باتیں نہیں کی, 4 ہاتھ کیے. چانس نہیں ہے میری خیریت میں رہنے کی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اسٹے ٹیونڈ. آپ لوگوں کو مجھے تو انگریزی